بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بخاری شریف ہے ہمارے سامنے، کتاب الطب ہے۔ کتاب الطب یعنی دوا اور علاج کا بیان، ٹھیک ہے۔ اور یہ باب ہے، اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب المرأۃ ترقی رجل، ٹھیک ہے۔ تو عورت، مرأۃ عورت، رجولہ مرد، ترقی دم، عورت مرد پر دم کر سکتی ہے، یہ باب ہے، ٹھیک ہے۔ یہی حدیث آپ کو ملے گی 4439 پر بھی ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو وہاں بھی ذکر کیا ہے۔ خیر، یہ 4 سے 5 جگہ یہ حدیث شریف کم از کم امام بخاری نے ذکر کیا، اور امام مسلم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حدیث شریف پڑھ کر ذرا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا واقعی عورت مرد پر دم کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث شریف پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا۔ تو چلیں ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، عورت مرد پر دم کر سکتی ہے، یہ باب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ راویوں کے نام ہیں، اور آئیے سیدھے چلتے ہیں عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بھانجے ہیں، یہ عروہ بن زبیر ہیں، ان کے بھانجے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وفات میں، ٹھیک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، معوذات کسے کہتے ہیں؟ 2 پناہ دینے والی صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں معوذات۔ تو فرماتی ہیں کہ معوذات پڑھ کر پھونکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ یہ دونوں صورتیں، اور بلکہ حدیث میں ہے کہ آپ یعنی سورہ اخلاص بھی اور سورہ کافرون بھی ملا لیتے تھے پڑھ کر، اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر اس پہ دم کرتے تھے، یعنی پھونک مارتے تھے، اور پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو پورے اپنے چہرے کے، سب سے پہلے چہرے پہ، اس کے بعد پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ تو یہ معوذات پڑھ کر پھونکتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دشوار ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے، آپ کو بخار شدید تھا، جسم میں درد تھا، سر میں درد تھا، تو اس کے بعد یہ کہ آپ کا جسم بھی کمزور ایسا ہو گیا کہ بغیر سہارے کے آپ کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ تو پھر اس وقت میں آپ کے لیے ظاہر ہے کہ یہ سب دم پڑھنا اور پھر اس کے بعد اپنے آپ پر دم کرنا، ہاتھ پھیرنا، آپ کو پتہ ہے کہ بیماری میں انسان یعنی تھوڑی سی اس کی جو قوت مدافعت کہہ لیں آپ، کہ وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز یعنی دشوار ہو گئی کہ جو آپ دم کرتے، ٹھیک ہے، اپنے آپ پر۔ تو فرماتی ہیں جب آپ پر یہ دشوار ہو گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی، اور برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ آپ پر پھیر دیتی، یعنی ساری دعائیں وغیرہ پڑھتی آپ، یہ معوذات وغیرہ پڑھتی، اور پڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہی ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے ہی ہاتھ کو، کیونکہ ظاہر ہے نبی کا ہاتھ، اس کی برکت تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو ان کو زیادہ ہم سے زیادہ معلوم تھا، تو ام المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر پھیر دیا کرتی تھی۔ تو یہ تو ہو گئی دم کرنے کی بات۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ دم کون کرتا تھا؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ آپ کی زوج محترمہ ہیں، ٹھیک ہے، ام المومنین ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر پر دم کرتی تھیں۔ تو یہ ایک چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ بیوی یعنی اپنے شوہر پر دم کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں باب کیا لے کر آئے ہیں امام بخاری؟ باب لے کر آئے ہیں کہ عورت مرد پر دم کر سکتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اب ذرا غور کیجئے گا کہ کیا کوئی بھی عورت کسی بھی مرد پر دم کر سکتی ہے، یا بیوی اپنے شوہر پر دم کر سکتی ہے، یا ماں اپنے بیٹے پر دم کر سکتی ہے، یا بہن اپنے بھائی پر دم کر سکتی ہے، یا بیٹی اپنے باپ پر دم کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ذرا غور کرنے کی ہیں۔ تو دم کرنا اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ باپ کی وجہ سے تھوڑا سا شبہ پڑا، ایک یعنی کہنا چاہیے کہ ہم جیسے کم عقلوں کو، تو اب جب یہ کوئی اگر اس طرح سے یعنی یہ بات دیکھے گا تو وہ اس کے سمجھ میں شاید یہ اس سے استدلال کرنے لگ جائے کہ کوئی بھی عورت کسی بھی مرد پر دم کر دے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو سمجھنا تھوڑی دیر کے لیے بہت ضروری ہے کہ کبھی کوئی باب کا نام دیکھ کر کنفیوز نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی نامحرم خاتون اور کسی نامحرم مرد کو دم نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔
ہاں یہ رشتے جو محرم ہیں، آپ کے جو محارم ہیں، ان کو آپ دم کر سکتی ہیں۔ امام مسلم نے بھی اس حدیث شریف کو ذکر کیا ہے باب رقیہ میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کیا رقیہ معنی کیا ہوتا ہے؟ وہی جھاڑ پھونک، دم کرنا، ٹھیک ہے۔ رقیت المریض بالمعوذات، ٹھیک ہے۔ وہ نفس، یہ نفس جو ہے جس میں سا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پھونک جو ہم پھونکتے ہیں، جس میں ہلکی سی ہماری تھوک کی بھی آمیزش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ ہے نفس جس میں سین ہوتا ہے، تو یہ سین والا نفس اس کا مطلب ہوتا ہے جان، ٹھیک ہے، جان۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پھونک، یعنی پھونک سمجھ لیں آپ بس، ٹھیک ہے، پھونک۔ اور امام مسلم نے بھی اپنے مسلم شریف میں یہ حدیث شریف درج فرمائی ہے۔ حدیث نمبر ہے، دیکھیں کئی احادیث ہیں لیکن ہم ایک آپ کو سنا دیتے ہیں، 5714۔ تو یہاں پر ام المومنین فرماتی ہیں، قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض، یعنی جب کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں احدن، کوئی بھی، من اہلہ، گھر میں سے کوئی بھی بیمار ہو جاتا، نفسا، تو آپ اس کو دم کرتے تھے، پھونکتے تھے۔ کس طرح سے؟ علیہ بالمعوذات فلما مرضہ الذی ماتا فیہ، ماتا کس کے لیے ماتا استعمال ہوا؟ یہ ماتا اصل میں تھا ماواتا، اس میں تبدیلی ہوئی ہے جس کو ہم تعلیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماواتا سے ماتا بنا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، یعنی جس مرض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، یہ ماتا ماواتا سے ہے، جس کو ہم اردو میں موت کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس لفظ کو ام المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا۔ اگر یہ ماتا کا لفظ استعمال فرمانا منع ہوتا تو ام المومنین کبھی بھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ فرماتی۔ ماتا فیہ جعلتو انفسو، یعنی میں دم کرتی تھی پھر، علیہ، کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وامسحو، مسحہ سے ہے، ہاں پھیرنا، یعنی خشک کرنے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن آپ بھی بولتے ہیں نا مسح کرنا، یعنی پھیرنا، ٹھیک ہے۔ بیدی نفسہ لأنہا کانت اعظم برکۃ من یدی، یہ یہاں پر بیان کیا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر معوذات کیا ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یعنی یہ فلق اور ناس، ٹھیک ہے، پڑھ کر پھونکتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں، یعنی جس میں آپ نے وفات پائی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھیرتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں میرے ہاتھ سے زیادہ برکت تھی۔ تو اسی طریقے سے اسی سنت کی ادائیگی میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی جب کوئی بیمار ہو اور وہ دعا نہ کر سکے، اپنے لیے نہ دم کر سکے پڑھ کے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو قرآنی وظائف کے ذریعے سے دم کریں اور اس پر دعا پڑھیں، اور جیسے کہ سنت میں ہے اس کا ہاتھ پھیریں یا اپنا ہاتھ پھیریں، ٹھیک ہے۔ یا اگر وہ پڑھنے کے لائق ہے تو اسے یاد دلا دیں، کیونکہ بیماری میں انسان بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، لیکن اس سے یہ چیز کبھی بھی آپ جائز نہیں کریے گا کہ عورت مرد پر دم کر سکتی ہے۔